آج ہم یاسین شریف کی آیت نمبر 5 سے تجوید سیکھیں گے، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لِتُنذِرَ یہاں پہ نون ساکن کے بعد ذال ہے، تو ہوتا کیا ہے، نون ساکن کے بعد لیٹرز آ جائیں اگر حمزہ ہا، عین ہا، غین خا جو گلے سے ادا ہوتے ہیں، را اور لام، تو ہم غنہ نہیں کرتے ہیں۔ غنہ کہتے ہیں نون ساکن کی آواز ناک میں لے جا کر چھپانا ایک الف جتنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد ہے ذال، جو کہ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا اور را اور لام کے علاوہ another لیٹر ہے۔ تو جب ذال آ جائے نون ساکن کے بعد تو ہم غنہ کرتے ہیں، تو یہاں پہ ہم غنہ کریں گے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ لام کے نیچے زیر ہے تو کھینچنا نہیں ہے، لِتُنذِرَ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے، لِتُنذِرَ۔ اب اسے لام زیر لی بہت زیادہ کھینچنا نہیں ہے، لِتُنذِرَ، لِتُنذِرَ، را کو موٹا کرنا ہے، لِتُنذِرَ، لِتُنذِرَ۔ ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ذال کی ادائیگی آپ نے کرنی ہے، آپ نے اپنی زبان کی ٹپ لگانی ہے سامنے والے اوپر کے دانتوں کے درمیان میں جہاں وہ مل رہے ہیں وہاں پہ، اور ذال ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ، قوف موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ قَوْمًا مَّا، جب بھی میم پہ تشدید آتی ہے، جیسے یہاں پہ ہے میم پہ یہ ڈبلیو کا سائن آتا ہے تشدید، تو ہم میم میں غنہ کرتے ہیں۔ میم مشدد، جس ورڈ پہ تشدید ہے نا اسے مشدد لیٹر کہتے ہیں، تو میم مشدد میں ہم غنہ کرتے ہیں۔ قوما ما میں یہاں الف پہ مد ہے، تو یہ ہے مد منفصل۔ فار ایگزامپل ما ایک لیٹر آف مد ہے جس میں مد موجود ہے، اگر اسی میں حمزہ آ جاتا تو مد متصل ہوتی، جسے 2.5 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ اب ہے مد منفصل کے جب لیٹر آف مد پہ مد ہو اور اس کے بعد نیکسٹ ورڈ کے شروعات میں حمزہ آ جائے۔ جی ہاں، الف پہ زبر زیر پیش آئے تو بھی وہ حمزہ بن جاتا ہے نا، تو یہاں پہ مد منفصل ہوگی، یعنی لیٹر آف مد پہ مد ہے اور نیکسٹ ورڈ کے شروعات میں حمزہ ہے۔ دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، نون ساکن کے بعد پھر سے ذال ہے تو یہاں غنہ کریں گے، انذر، انذر آباؤہم، حمزہ پہ کھڑا زبر ہے، ایک الف جتنا کھینچا جائے گا، با پہ مد متصل ہے یعنی لیٹر آف مد کے بعد اسی ورڈ میں حمزہ ہے، آباؤہم ایک پورا ورڈ ہے اور اسی ورڈ میں حمزہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، غین موٹا پڑھا جاتا ہے، فہم میں ہا کو بھاری پڑھنا ہے، یہ بھاری پڑھا جانے والا ہا ہے، گلے کے نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ فَهُمْ غَافِلُونَ، لون میں مد عارض ہے، مد عارض وہ مد ہوتی ہے کہ جب یہ وقف کا سائن، آیت کی کمپلیشن کا سائن آ جائے اور اس سے پہلے والے لیٹرز میں حروف مدہ ہوں، ٹھیک ہے، یہ پورا لیٹر ہے، ٹھیک ہے، غافلون، اور اس کے لاسٹ میں اگر لیٹرز آف مدہ آ گئے ہیں تو مد عارض ہوگی، ٹھیک ہے، یہ وقف کا سائن اور لیٹرز آف مدہ ملنے سے۔ اب دیکھیے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ آگے دیکھیے، لَقَد دال کو لوٹائیں گے کیونکہ جب بھی قاف، طا، با، جیم، دال یہ 5 لیٹرز ہیں قلقل آگے، ان پہ جزم آ جائے تو ہم انہیں واضحہ لوٹاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ قاف کو موٹا بڑھا جاتا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے، لقد نہیں ہے، یہ لقد، لقد حق القول، لقد حق القول، قاف پہ وہ تشدید ہے تو ہم نے اس سے بھی
واضح کرنا ہے. جب بھی کسی لیٹر پہ تشدید آئے اسے 2 بار پڑھا جاتا ہے تو واضح کیا جاتا ہے. حق القول قول علی، یہاں پہ مد منفصل ہے. لیٹر آف مد کے بعد حمزہ نیکسٹ ورڈ کے شروعات میں ہے اکثرہم کے. ٹھیک ہے. علی، عین کا خیال رکھنا ہے، حمزہ نہیں بنانا. الا نہیں ہے یہ، علی اکثرہم. سا کو نرمی سے پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ نرمی سے. جیسے ہم ذال کو نرمی سے پڑھتے ہیں نا، ویسے سا کو نرمی سے پڑھنا ہے. یعنی آپ نے اپنی زبان کا سرا لگانا ہے سامنے والے دانتوں کے درمیان میں. سرا لگائیے گا، نوک نہیں. نوک لگائیں گے تو یہ زا ادا ہوگا یا سا ادا ہوگا. تو سا میں سیٹی کی آواز لائیں گے تو یہ سین بن جائے گا. تو سیٹی نہیں آنی چاہیے. اکثرہم، کاف کو بھی نہیں لوٹانا بیکاز کاف جو ہے وہ ساکن لیٹر ہے اور ہم ساکن لیٹر کو نہیں ہلاتے ہیں. اکثرہم فہم لا یؤمنون. فہم لا الف مدہ ہے، لا یؤمنون. حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. حمزہ پہ جب بھی جزم آ جائے اسے جھٹکا دیتے ہیں. یؤمنون. ٹھیک ہے. یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ ہی گئی ہوگی. آگے دیکھیے، ان نون پہ تشدید ہے اس لیے میں نے نون کی آواز ناک میں روکی. جب بھی یہ نون پہ ڈبلیو کا سائن آئے نون کی آواز ناک میں ایک الف جتنی روکا کریں. الف مدہ بھی ہے تو الف مدہ بھی کریں گے. انا جعلنا، جعلنا، تو جعلنا الف مدہ ہے، عین کا خیال رکھنا ہے. انا جعلنا فی، یا مدہ پہ مد ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے. یہ ہے مد منفصل. فی اعناقہم، عین ہے، اعنا الف مدہ کرنا ہے. اعناقہم، قہم قاف کے نیچے زیر ہے، ہم. اعناقہم اغلالوں فہی. اغلالوں کیوں پڑا؟ کیونکہ لام پہ ایک تو کھڑا زبر ہے، کھینچنا ہے ایک الف جتنا. اغلا، غائن کو موٹا پڑھنا ہے. اغلالوں. جب بھی 2 زبر 2 زیر 2 پیش آئے تو اس میں بھی نون ساکن والے قاعدے ہوتے ہیں. تو جیسے نون ساکن کے بعد حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خوا کے علاوہ کوئی ورڈ ہو ہم گننا کرتے ہیں تو 2 زبر 2 زیر 2 پیش میں بھی گننا کرتے ہیں. اغلالوں فہی، فہی، کیونکہ زبر زیر ہیں تو کھینچنا نہیں ہے. فاہیا نہیں ہے، فہیا. اگر آپ ذرا بھی زبر زیر پیش کو کھینچتے ہیں تو الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ ہو جاتا ہے. تھوڑی کوشش کیا کریں کہ انہیں جلدی اچھے طریقے سے نرمی سے ادا کریں. فہی الاذقان، الاذقا، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے. الاذقا الف مدہ کرنا ہے. الاذقان فہم مقمحون. اچھا، یہاں پہ ایک نیا قاعدہ آیا ہے. جب بھی میم ساکن ہو اور اس کے بعد اندر میم آ جائے، یعنی 2 میمیں مل جائیں تو ادغام ہوتا ہے میم ساکن کا. ادغام شفوی سے کہتے ہیں اور غنہ پیدا ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی غنہ پیدا ہو جائے گا. فَهُمْ مُقْمَحُونَ. قاف کو بھی لوٹانا ہے کیونکہ قاف پہ جزم ہے. لیٹرز آف کلکلہ پہ جزم ہو، قاف تو با جیم دال تو ہم واضح لوٹاتے ہیں. إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. یہاں حون میں مد عارض ہی پیدا ہو رہی ہے. یہ تھا آج کا لیسن آپ کا یاسین کا. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور ہمارے چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے. اور سنم سٹار ہمارے چینل کا نام ہے. اس کے علاوہ ہمیں اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.